کو آج سب پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شان نزول اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ آیت تھی وہ تھی یا ایھا المدثر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ابھی آپ دین کی دعوت کا کام سٹارٹ کر دیں. تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی آیت تھی اور اس کے بعد جب یا ایھا المدثر آئی تو اس کے بیچ میں بھی ایک گیپ آیا تھا. جو آیت کی تنزیل کا تسلسل ہے اس میں 3 بار گیپ آیا تھا. پہلی بار فرسٹ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے گیپ تھا جو انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ وہ پہلی آیت تھی. اس کے جو پریشر تھا اور جو اس کے ساتھ اپنے نیوانسز تھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر یہ دوسری آیت جو تھی وہ یا ایھا المدثر والی صورت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد پھر یا ایھا المدثر سے لے کر اور پھر سورہ فجر تک جو ہے آیتیں نازل ہوتی رہیں اور پھر گیپ آ گئی. یہ سیکنڈ گیپ تھا. اور جب یہ سیکنڈ گیپ آیا تو کچھ روایتوں کے مطابق 6 مہینے کا گیپ تھا جس میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو جو ابو لہب کی بیگم ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کے طعنہ دیا تھا کہ تمہارا رب نعوذ باللہ تم سے ناراض ہے. ایک ناراض کا ورڈ یوز کیا تھا اس نے جس کو کہتے ہیں قلا، اور دوسرا جو ورڈ اس نے یوز کیا تھا وہ یہ کہ تمہارا رب نے تمہیں چھوڑ دیا. جس کے لیے جو ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وداع کا. تو انہوں نے آ کے مطلب اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ تم پہ آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نازل نہیں ہو رہی تو آپ کا رب جو ہے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے کہ خدا نخواستہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میرے دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ آیتوں کا نزول نہیں ہو رہا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سورہ دوحہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اور میں کل دیکھ رہا تھا بلکہ پچھلے لاسٹ ویک دیکھ رہا تھا کہ جو سورہ کا ورڈ ہے وہ نکلا ہے عربی کے ورڈ سور سے، اور سور کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ دیٹ از انکمپلیٹ ان اٹ سیلف. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صورت اور اس کی اگلی صورت کے بیچ میں ربط ہوتا ہے. مطلب ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ جو پورا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی اگلی والی صورت نہ سمجھیں یا اس کی پچھلی والی صورت آپ نے نہ سمجھی ہو. تو اس سے پچھلے والی صورت سورہ لیل تھی. تو پہلے کچھ تھوڑا سا ان کے بیچ میں جو سملیرٹیز ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صورت میں جاتے ہیں. سورہ دوحہ کی پہلی 2 آیتیں والضحیٰ واللیل اذا سجا قسمیں ہیں. اور پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قسموں کے مطلب اللہ تعالیٰ جب اوتھ لیتا ہے بائی سم تھنگ تو اس کا پرپز ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں اوتھ لی جا رہی ہے اس کے بارے میں انسان غور اور فکر کرے کہ یہ اوتھ کس لیے لی جا رہی ہے، کیونکہ پھر دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو دا ریسٹ آف دا سورہ. اور دوسرا یہ کہ اوتھ لینے کے بعد جو نیکسٹ آیت ہوتی ہے وہ جواب القسم ہوتی ہے، جو اس سورہ کا جو بیسک ٹیکسٹ ہے اس جواب القسم میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ پہلی والضحیٰ اور پھر واللیل اذا سجا ہے. سورہ لیل کس طرح شروع ہوئی تھی؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. تو وہاں پہ پہلے کس کا ذکر تھا؟ لیل کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دن کا ذکر تھا. یہاں پہ اپوزٹ ہے آرڈر. یہاں پہ پہلے والضحیٰ ہے اور اس کے بعد جو ہے واللیل اذا سجا ہے. تو ایک ریزن تو اس کا یہ ہے کہ سورہ لیل واز ون آف دی ارلیسٹ سورہز ان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی لائف. اور اس وقت جو لیل ہے اس کو کفر سے تشبیہ دے رہے ہیں جب کفر کا بول بالا تھا اور ایمان کی روشنی ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے وہاں پہ واللیل سے ہے. اب یہاں پہ والضحیٰ سے شروع کیا ہے. والضحیٰ سے شروع کرنے کا ایک انالوجی جو ہے وہ یہ کہ دعا جو ہے وہ روشنی ہے، ایمان ہے، خوشی کی چیز ہے. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے تو پہلے دعا روشنی تھی اور اس کے بعد لیل، جس کے بعد جو مطلب اور لیل کے ساتھ جو ورب یوز ہوا ہے وہ سجا کا ہے. پچھلی صورت میں لیل کے ساتھ کیا ورب یوز ہوا تھا؟ واللیل اذا یغشی، بائی دا نائٹ وین اٹ کنسیلز. یغشی چھپانا. ایک اور صورت میں بھی لیل کا لفظ یوز ہوا تھا جو ہم نے پڑھی تھی سورہ فجر میں. سورہ فجر کی پہلی آیت کیا تھی؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اور اگلی کیا ہے؟ واللیل اذا یسر، بائی دا نائٹ ایز اٹ مووز اوے اور اسٹالز اوے. اب ان 2 آیتوں کو جو دیکھیں جو سورہ فجر میں اور سورہ لیل میں ہیں، سورہ فجر میں کیا تھا؟ واللیل اذا یسر، بائی دا نائٹ ایز اٹ
moves away, as it stalls away, جس میں موشن کا ذکر ہے. سورہ لیل میں کیا تھا؟ واللیل اذا یغشا, by the night as it conceals. اب ان دونوں میں موومنٹ کا ذکر ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ as it stalls away, as it conceals. جبکہ سورہ دوحا میں لیل کے ساتھ کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ سورہ دوحا میں لیل کے ساتھ کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ سجا, جس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹلنس, موومنٹ کوئی نہیں ہے. اب سجا کا ورڈ کس لیے یوز کیا ہے؟ کیونکہ وہی آئی اور وہی کے بعد وہی آنے کا سلسلہ رک گیا. تو ادھر پہلے دوحا وہی آ رہی تھی, اس کے بعد لیل رات آئی, جس کی وجہ سے اور رات میں کیونکہ اسٹلنس کا ذکر ہے تو وہی کا تسلسل جو ہے وہ رک گیا. اشر بھائی, ہم لوگ سورہ دوحا کی بات کر رہے ہیں, شان نزول کی بات کر رہے تھے اور ڈفرینسز کی اور کمپیریزن کر رہے تھے اس صورت کا اور پچھلی صورت کا, سورہ لیل اور سورہ دوحا کا. تو ایک ڈفرینس یہ ہے کہ ادھر دوحا پہلے اور پھر لیل ہے اس کے بعد. ایک اور جو سملیرٹی ہے, اس میں ایڈریس کس کو کر رہے تھے سورہ لیل میں؟ ایڈریس ہی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ مخاطب کن کو کر رہا تھا؟ ہاں جی, نہیں سورہ لیل میں قریش کو بتا رہے تھے نا. پہلے قسمیں تھی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی and indeed your efforts are diversified. اور اس کے بعد پھر وہ دو لوگوں کی طرح دو لوگوں کا ذکر تھا. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى, اچھے والے لوگ, اور پھر برے والے لوگ. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تو وہاں پہ قریش کو ایڈریس کیا جا رہا تھا. یہاں پہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے بعد والی صورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ علم نشرہ. علم نشرہ میں بھی کس کو ایڈریس کر رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آخری مطلب سورہ کوثر میں بھی کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو ایک ڈفرینس یہ, وہاں پہ قریش آڈینس تھی, یہاں پہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. پھر جو تیسری جو ان کے بیچ میں ہے سملیرٹی, وہ یہ کہ سورہ لیل میں کہا تھا نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, soon we will ease them towards ease. ہم ان کے لیے اچھائی کا راستہ آسان بنا دیں گے. اس میں اپنا سورہ بلد میں کیا تھا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کہ why don't they take the steep path towards goodness. اور پھر اگلی صورت میں کیا تھا اپنا سورہ لیل میں؟ those who give a lot, those who فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, who fear God, and those who believe in the ultimate good. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ان قریب ان کے لیے نیکی کے کام کرنے آسان بنا دیے جائیں گے. یہ اپنا سورہ لیل میں یہ تھا. اب اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ, آنے والا وقت اس موجودہ وقت سے بہتر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کرنٹ وقت سے بہتر ہوگا, یا آخرت جو ہے وہ, مطلب دونوں کانٹیکس صحیح ہیں. یہ بھی کہ ابھی کے جو آپ کی لائف ہے بعد کی لائف کے مقابلے میں مشکل ہے, لیکن آگے جا کے آسان ہو جائے گی. اور ڈیفینیٹلی دوسری میننگ بھی ٹھیک ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی. تو ایک یہ وہاں پہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تھا, یہاں پہ وَإِنَّ کیا تھا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو ایک یہ ہے. اور پھر ہاں وہاں پہ دینے کا ذکر کیا گیا تھا. سورہ لیل میں بار بار دینے کا ذکر کیا گیا تھا. اچھے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وَأَمَّا مَنْ آتَى, وہ لوگ جو دیتے ہیں. یہاں بھی دینے کا ذکر ہے. ادھر کن کو دینے کا کہا جا رہا تھا؟ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ دو اور کثرت سے دو, زیادہ سے زیادہ دو. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دینے کا ذکر کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب جس میں کہتے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, when we found you یتیم, ہم نے آپ کی رہائش کا یا ہم نے آپ کی پرورش کا بندوبست کیا. علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی, and when you were seeking, جب غار حرا میں جاتے تھے, جب آپ کنفیوز تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی.
ووجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلاً فاغنی، اور جب آپ فائنینشلی کمزور تھے تو ہم نے آپ کو دولت عطا کی، آپ کو ہم نے غنی کر دیا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی تو ادھر جو ہے تو ہم کو دینے کا بولا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان جگہوں پہ ایسی سچویشن میں ہم نے آپ کو نوازا تھا۔ پھر ایک اور جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہاں سورہ لیل میں کیا بولتے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے حسنہ میں بلیو کیا، اب حسنہ وہاں پہ کیا تھی؟ وصدق بالحسنہ، وہاں پہ حسنہ سے کیا مراد تھی؟ اچھے کام، اور وصدق بالحسنہ، وہاں پہ and those who believe in the ultimate reward، وہاں پہ ultimate reward was everything in Islam۔ حسنہ کیا ہے؟ اللہ میں بلیو۔ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں میں بلیو۔ حسنہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں بلیو، ملائکہ میں بلیو، مطلب ایمان کی جو ساری چیزیں اور جو اسلام کی ساری چیزیں وہ ساری حسنہ میں آتی ہیں۔ تو ادھر یہ کہا تھا کہ جو لوگ حسنہ میں بلیو کرتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گائیڈنس سیکھ کر رہے تھے غار حرا میں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی یا ان کو کیا کہتے ہیں گائیڈنس عطا فرمائی۔ پھر ایک اور چیز جس کا یہاں پہ دونوں کے بیچ میں پیرلل ڈرا کیا جا سکتا ہے وہ یہ سورہ لیل میں تھا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اب یغنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی سے نکلا ہے، اور غنی کون ہے؟ غنی کا مطلب کیا ہے؟ جنرس۔ ہاں جی، جنرس، جو سوری کیا ہے؟ جنرس، جنرس نہیں، غنی از ناٹ جنرس، بے پرواہ۔ غنی از ناٹ بے پرواہ، غنی از someone who is free of need because he has let's say a lot of wealth۔ وہاں پہ اب وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت کی وجہ سے یہ غنی ہو گئے ہیں، یہ فری آف نیڈ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی دولت ان کے کوئی کام نہیں آئے گی جب روز محشر یا قیامت کے دن ان کو پھینکا جائے گا ڈچ میں۔ تردہ کا مطلب گرانا ہوتا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما یغنی عنہ مالہ، تو یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کی وجہ سے فری آف نیڈ ہو گئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اذا تردی، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تردہ مطلب کسی کو گرا دینا، ہیل فائر میں، ڈچ میں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ دولت کی وجہ سے کوئی غنی نہیں ہوتا، دولت کی وجہ سے کوئی فری آف نیڈ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو تو ہی اسٹل ناٹ فری آف نیڈ۔ اب سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ماں نہیں، کون سی آیت تھی وہ؟ فاغنا، ہاں، الم یجد کا یتیمن فآبا ووجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلاً فاغنا، اور جب ہم نے آپ کو ان نیڈ پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو تمام فکروں سے آزاد کر دیا۔ تو مطلب اب یہاں پہ کیا ہے؟ دولت کی وجہ سے کوئی غنی نہیں ہوتا۔ ان آرڈر ٹو بی فری آف آل نیڈ، یہ غنی والی نعمت جو ہے کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے اور وی آر فری آف نیڈ، دے آر مسٹیکن، جو پچھلی آیت میں، جو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے۔ پھر ہاں سورہ لیل میں کیا تھا؟ فَأَمَّا مَنْ آتا، آتا کا مطلب کیا ہے؟ آتا کا مطلب کیا ہے؟ آتا عطا کرنا۔ سو ایک آتا ہے اور ایک آتینا کا ہے، تے والا اور توئیں والا۔ ادھر کیا تھا؟ آتا۔ اب آتا کا مطلب کیا ہے؟ ٹو گیو۔ آتا اور عطا میں فرق یہ ہے کہ آتا ٹو گیو اے لاٹ، ٹو گیو ان ابنڈنس، عطا صرف دینا ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، دے گیو اے لاٹ۔ اب یہاں پہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے جو دینا ہے وہ دینا کس کو ہے۔ آخری تین آیات کیا ہیں سورہ دعا کی؟ آخری تین آیات، الم یجد کا یتیما فآوی ووجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ تو کس کو دینا ہے؟ جو یتیم ہے۔ کس کو دینا ہے؟ جو سائل ہے، جو مانگنے والا ہے۔ تو ادھر دینے کا ذکر تھا، یہاں پہ پھر بتایا گیا کس کو دینا ہے، اور دینے کا ذکر پچھلی صورت میں بھی تھا، سورہ بلد میں بھی تھا۔ سورہ بلد میں کیا تھا؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ پہلی بات کیا تھی؟ فک و رقبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ادھر بھی بتایا گیا تھا کہ دینے کا کن کو دینا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، فک و رقبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
کسی ایسے دن پہ بھوکے کو کھانا کھلانا جب کھانے کی قلت ہو. یتیما ذا مقربہ, اپنے آس پاس میں کسی یتیم کی کفالت کرنا. او مسکینا ذا متربہ, اور کسی مسکین کو کی مدد کرنا. تو ادھر بھی بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ کس کو دینا ہے, اور اس صورت میں بھی بتایا کہ کس کو دینا ہے. پھر ہاں پچھلی صورت میں کیا تھا, ان علینا للہدی. ان علینا للہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انہیں گائیڈ کیا. Indeed guidance belongs to Allah only. Indeed alayna belongs to inna alayna lil huda to Allah. So guidance belongs to Allah. اگر کوئی متقی ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تقوی کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. عاجزی انکساری کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جو لوگ متقی ہیں ان لوگوں کو بھی کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو ادھر یہ تھا کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, when you were seeking تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اور تو یہ کچھ پیرلز تھے ان دو صورتوں کے بیچ میں. تو ابھی صورت کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو پہلی جو آیت ہے وہ وَالضُّحَىٰ ہے. وَالضُّحَىٰ از بائی دا مارننگ. اب دہا دن کا ایک خاص وقت ہے جس میں سورج کی روشنی جو ہے اٹ از ویری سودنگ. دن سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ فجر سے. فجر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ سن رائز ہوتا ہے. سن رائز ہوتا ہے, اور سن رائز سے لے کر آفٹر نون تک, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا یہ جو رش آور ہے جس میں لوگ حرکت میں آتے ہیں, کاروبار کھل رہے ہوتے ہیں, بچے اسکولوں کو جا رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ دہا کا وقت ہوتا ہے جس وقت سورج کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو تسکین پہنچاتی ہے. جو آفٹرنون والی روشنی ہے وہ ذرا لگتی ہے آنکھوں کو. یہ وہ والی روشنی ہے یا یہ والا ماحول ہے جس میں دل کو تسلی ملتی ہے باہر نکل کے سورج میں دیکھنے میں. تو پہلی آیت جو ہے وہ والضحیٰ ہے, اور پھر دوسری آیت جو ہے واللیل اذا سجا, بائی دا نائٹ when it is. سجا کا مطلب کیا ہے؟ still, it doesn't move. by the night when it doesn't move. تو اگین والضحیٰ سے سٹارٹ کیوں کیا؟ کیونکہ آیتیں آ رہی تھیں اور پھر وقفہ آ گیا, اور وقفے کو کس چیز سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ واللیل اذا سجا, بائی دا نائٹ when it is still. تو یہ جو ہے تو دہا اور والضحیٰ اور واللیل اذا سجا دو قسمیں, اور قسموں کے بعد والی نیکسٹ آیت کو کیا بولتے ہیں؟ جواب قسم. اور جواب قسم کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمام صورت کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس جواب قسم میں ہوتا ہے. جواب قسم کے بعد جو جتنی بھی صورت کی تمام آیتیں ہیں وہ اسی جواب قسم کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں. تو اب جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. ما کا مطلب کیا ہے؟ نگیشن. ہاں نگیٹ کر رہے ہیں. ما ودعک. اب ودعک کس سے نکلا ہے؟ ودا سے. تانا کیا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. Your Lord has not farewelled you. اب ودا کا جو ورڈ ہے وہ دو ورڈوں سے ملتا ہے, ایک ودا ہے اور ایک تودی ہے. ودا is saying goodbye to someone who is going to come back later. مطلب you can think of it کہ کوئی ٹو وے ٹکٹ پہ جا رہا ہے تو وہ جائے گا اور پھر واپس آ جائے گا, وہ ودا ہے. تودی کا مطلب ہے کہ ایک ون وے ٹکٹ پہ جا رہا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں ملنا. یہاں پہ جو ما ودا کا ہے وہ تودی سے نکلا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یور لارڈ ہیز ناٹ پرماننٹلی فیئرویلڈ یو. توقف آیا ہے آیات میں لیکن وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. سو یور لارڈ ہیز ناٹ پرماننٹلی فیئرویلڈ یو. اور پھر فیئرویل کس کو بولتے ہیں؟ اس کو جس سے پیار ہو یا اس سے جس سے عداوت رکھتے ہو دل میں کوئی. جو ودا کا ورڈ ہے اس کی کونوٹیشن پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ پازیٹیو کونوٹیشن ہے نا. آپ کو جو کوئی مطلب اچھا لگتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے تمہیں لے کے جائے, اس کو اللہ حافظ کہتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نگہبان میں رکھے. تو یہاں پہ ودعا کا, کیونکہ ودا جو ہے وہ پازیٹیو ٹرم ہے تو اس لیے اس کے آخر میں کاف لگا ہوا ہے. کاف جب ودعا اور ودعا کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ ودعا یور لارڈ has not farewelled. Your Lord has not farewelled. کا مطلب کیا ہے؟ has not farewelled you. تو ودعا کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ your Lord has not farewelled you. ما ودعا کا رب کا, اور ما ودعا کا ربو کے کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہہ سکتا تھا کہ ما ودعا کا اللہ.
ما ودعک اللہ، اللہ جو ہے وہ ہی ہیز ناٹ فیئرویلڈ یو، بٹ ورڈ کیا یوز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ رب کا، اللہ کا ورڈ یوز نہیں کیا. اب پیغمبروں کی جو زیادہ تر دعائیں ہیں اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کس ورڈ سے کیا ہے؟ رب سے یا اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، رب انی لما انزلت. جتنی بھی پیغمبروں کی دعائیں ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو زیادہ تر رب سے مخاطب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو دینے والی اور جو نرشمنٹ والی اور جو خیال رکھنے والی اور جو پرووائڈ کرنے والی جو تمام خصوصیات ہیں وہ اس ورڈ میں انکمپس ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ورڈ یوز کر رہا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو دینے والی صفات ہیں اس ورڈ کے ساتھ یوز کر رہا ہے. سو your Lord has not farewelled you. سوری ایک چیز اور رہ گئی، ودا کس کے بیچ میں یوز ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے بیچ میں جن کے بیچ میں پیار ہو. سو your Lord has not even farewelled you lovingly, has not lovingly farewelled you. And then ما ودعک ربک وما قلی. اب قلا کا مطلب کیا ہے؟ ناراضگی، ناراضگی. اب قلا کی کنوٹیشنز کیا ہیں؟ نیگیٹو یا پازیٹیو؟ ناراضگی کس سے ہوتی ہے؟ مطلب کسی کے ہاتھ جو پسند نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں امپریشن دینا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی موقع پہ ناراض تھا. تو وما قلا ہے، وما قلاقا نہیں ہے. ودعک میں کیا تھا؟ ما ودعک، ہی ہیز ناٹ فیئرویلڈ یو. قلا میں کیا ہے؟ صرف قلا، ہی از ناٹ انہیپی. یہ نہیں کہا ہی از ناٹ انہیپی ود یو. تو جب اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی از ناٹ انہیپی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہ meaning has been left open. He is not unhappy with anything associated with you, with the way you are making dawah, with your companions, with anything that you do. He is not unhappy with anything that you have done. So ما ودعک ربک وما قلی. تو یہ جواب قسم ہے. اب باقی ساری آیتیں کس کے بارے میں؟ جواب قسم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا بالکل بھی نہیں ہوں. اور جو نیکسٹ 3 آیات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بارے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا. اچھا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا مطلب یہ ہے وللآخرۃ. جس کی 2 انٹرپریٹیشن ہے جیسے آپ نے بھی پیچھے بتایا تھا. ایک تو یہ وللآخرۃ آنے والا وقت، دوسرا یہ وللآخرۃ آخرت، لٹرلی آخرت. وللآخرۃ خیر، آخرت آنے والے وقت سے بہتر ہوگی، خیر اس میں زیادہ ہوگی. وللآخرۃ خیر لکا، لکا کا مطلب کیا ہے؟ فار یو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، اس زندگی سے وہ زندگی بہتر. ایک یہ ہے، اور ابھی جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ آنے وقت کے ساتھ آسان ہو جائیں گی. دونوں انٹرپریٹیشن ہے، لائف میں بھی اور آفٹر لائف میں بھی. تو وللآخرۃ خیر لکا. سو آنے والا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنٹ. اولا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی والا وقت. اب دنیا صرف مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ میننگ صرف لمیٹڈ ہوتا دنیا اور آخرت کے بیچ میں. اگر یہاں پہ ہوتا وللآخرۃ خیر لک دنیا، دنیا کا ورڈ یوز نہیں کیا. اب وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا ورڈ یوز کیا. تو اولا کا ورڈ کیونکہ یوز کیا تو دونوں اس میں یوز ہو سکتا ہے، ادھر اس دنیا میں بھی اور آفٹر لائف میں بھی. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگین وللآخرۃ خیر لکا، لکا کا مطلب کیا ہے؟ فار یو. آنے والا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کرنٹ وقت سے بہتر ہوگا. اب سورۃ حق مکی صورتوں میں سے وہ صورت ہے جو شروع کی صورتوں میں سے ہے. مطلب پہلے 3 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تھے وہ دعوت سریہ تھی. دعوت سریہ جب وہ کوائٹلی وہ خاموشی سے لوگوں کو گھر ڈور ٹو ڈور جا کے دعوت دیتے تھے، پبلکلی دعوت نہیں دے رہے تھے. تو یہ پہلے 3 سال جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ دعوت سریہ تھی. اس کے بعد جہریہ جو ہے جو پبلکلی انہوں نے سب کو دعوت شروع کی وہ پہلے 3 سالوں کے بعد تھی. اب کویشچن یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے مکی، ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کبھی کوئی غزوہ نہیں ہوا، ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین لوگ ہیں عام الحزن نہیں ہوا، وہ آنی ہے وہ چیزیں بعد میں. ابھی لوگوں کی مطلب مسلمانوں کی بلیورز کی پرسیکیوشن سٹارٹ نہیں ہوئی، وہ آنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہا ہے کہ آنے والا وقت کرنٹ وقت سے بہتر ہوگا. تو اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر مشکلات آنی ہیں تو پھر یہ کیسے ہے کہ آنے والا وقت اس وقت سے بہتر ہوگا؟
اس کا مطلب مشکلات ختم ہو جائیں گی, آسانی آ جائیں گی. لیکن ابھی تو بہت ساری مشکلات ہیں جو ختم کرنی ہے. وہ ہجرت کے بعد پھر جا کے آسانیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا. پہلے 10 سال تو مکہ میں بہت سخت تھے. بہت سخت ہے. تو اس کی درجات کی بلندی کی بات ہے آپ کی, کہ کمالات میں, آپ کی درجات میں نہیں, وہ جو مطلب جو ان کی سراؤنڈنگ میں جو مشکلات تھیں جس کفار سے یا غیر مسلموں سے, وہ مطلب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے, آپ کی مطلب جو اسلام پھیل جائے گا تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ امیجن کریں اس دور کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں, اور وہ اس تمام کمیونٹی میں ہی واز دا اونلی ون. مطلب 100 بندے بیٹھے ہوں اور اس میں ایک بندہ اٹھ کے بولے کہ جو تم لوگ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, تو ہاں ہارڈ وڈ اٹ بی. سو شروع میں تو ان کی کمپینینز بہت کم تھے نا, چند قریب کے لوگ تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے, اور باقی جن لوگوں نے قبول کر بھی لیا تھا ان کا بھی لوگ جو ہے تمسخر اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانے دیتے تھے. کبھی ان کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں, کبھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو جو ہے تو وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں خود سے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں کہلوائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جو اسلام کی روشنی ہے وہ زیادہ ہوگی اور آپ کے ساتھ مزید لوگ آ کے شامل ہوں گے. مطلب عنقریب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا اسپیشلی جو باقی کسی کو نہیں دیا. مطلب یہ تھا نا کہ وی ول گیو یو, مطلب آپ کو وہ دیا جائے گا جو کسی اور کو نہیں دیا. مطلب جو لکا کا مطلب کیا تھا, اسپیشلی فار یو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا دیا تھا جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں. سب سے بڑی بات تو ان کی ملاقات جو معراج پہ گئے, اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا جو 1 to 1 ہو سکے, اور مطلب دیدار کروانا سب سے بڑی بات. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمام جو پہلے والے پیغمبر تھے ایک خاص امت کے لیے ہوتے تھے, خاص ریجن کے لیے, تو یہ پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے پیغمبر تھے, جن اور انس کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ ایڈ کر لیں. اس کے ایک چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنی صفیں برابر کر لیں اور بیچ میں کوئی گیپ نہ چھوڑیں. مطلب جو ہم لوگ کے ابھی بھی امام صاحب فرماتے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ویسے ہی پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں جیسے مجھے آگے نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیکھنے کی صلاحیت دی تھی جو باقی کسی کو نہیں دی. جب وہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان سے اونچا ہو, وہ سب سے اونچے نظر آتے تھے. ایک اور چیز میں نے پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ وہ روزے رکھتے تھے, روزے ایسے رکھتے تھے کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ بغیر سحری کے. تو وہ کل کچھ صحابہ کرام نے کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا ایسا مت کرو, ہلاک ہو جاؤ گے. میں جس طرح رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا. بالکل. تو وہ دیکھ سکتے تھے جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیکھنے کی صلاحیت دی جو باقی لوگوں کو نہیں دی. وہ سن سکتے تھے جو باقی لوگ نہیں سن سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آسمان میں کسی گونج کی آواز آئی اور پھر وہ انہوں نے بتایا اپنے صحابہ کو کہ جو میں سن رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں, اگر تم لوگ دیکھو تو تم لوگ رات کو سو نہ سکو. مطلب وہ قیامت کا منظر یا دوزخ کا منظر, یا قیامت کے وقت جو دوزخ میں جو چیخ و پکار ہوگی وہ. اور پھر جہاں تک بہادری کا تعلق ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی نا تو سب سے آگے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, اور ہم ان کے پیچھے آ کے مطلب کرتے تھے جب دشمنوں کا زور زیادہ ہو. تو بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نعمت دی تھی. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی دی تھیں کہ جو ہم مینشن کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوں گی. آخرت میں کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ جو باقی کسی کو نہیں ملے گا؟ شفاعت, مقام محمود, حوض کوثر. تو بلکہ انفیکٹ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کا وقت تھا, جب وہ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, تو جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ رہنا چاہتے ہیں زندہ یا آپ چاہتے ہیں کہ چلے جائیں. تو ان کو پتہ تھا کہ مجھے آخرت میں کیا ملا, تو انہوں نے چوز کیا کہ آئی وانٹ ٹو گو, مطلب اللہ سے ملاقات کے لیے. کیونکہ اوکے سو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والا وقت اس والے وقت سے بہتر ہوگا, اور آخرت ڈیفینیٹلی دنیا سے بہتر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ سٹیجز میں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا. اب پہلی جو رحمت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سوری وہ بعد میں آتا ہے. ابھی اگلی والی جو آیت ہے وَلَسَوْفَ
युतीका रब्बुका फतरदा क्या है वलसौफा अन करीब वलसौफा आपको वो अता करना है। वलसौफा युतीका. अब अगेन युती किससे निकला है? आता से. अता से। तोय वाला ते वाला नहीं. आता का मतलब क्या है? टू गिव एंड टू गिव अ लॉट. तो अल्लाह ताला फरमा रहे वी आर गोइंग टू गिव यू एंड गिव यू अ लॉट. अ लॉट. अब आता में एक चीज तो ये है कि टू गिव अ लॉट. दूसरी चीज ये है कि आता में जो दे दिया तो वो दे दिया, वापस नहीं लिया जा सकता. जो अता कर दिया अल्लाह ताला ने तो वो अता कर दिया. आते ना जो है मतलब जैसे आते ना कल किताबा एक सूरत में अगर आप ये जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन आता एंड अता, अगर सूरह इमरान की आयत नंबर 76 है वो देखें. सूरह इमरान की आयत नंबर 76 तो ये वो वाली आयत है जिसमें व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, लेकिन इससे पहले वो है तूतियल मुल्को व तुनज़िल मुल्को व तुनज़िल मुल्को. ये मैं पढ़ लेता हूँ एक मिनट. ये है आयत नंबर है मेरे ख्याल में 114 है. सॉरी आयत नंबर 26 है. सूरह इमरान आयत 26. सूरह इमरान आयत 26. तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतियल मुल्को मन तशाओ. जिसको चाहे अल्लाह ताला सल्तनत दे दे. तूतियल मुल्को मन तशाओ व तंज़िउल मुल्को मन तशाओ. जिसे चाहे वापस ले ले. तो यहाँ पे वर्ड क्या था? तूती. ते वाव ते वाय ते वाय ते ये सॉरी. तो तूती आते ना वाले जिसमें अगर दे दे तो वापस ले लिया जाता है. लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? युती का हाँ आयत क्या थी? वला सौफ युतीका. तो अल्लाह ताला आपको अता करेगा. तो एक चीज़ तो ये कि जब अता कर दिया है तो अल्लाह ताला लेता नहीं है. दूसरी ये कि अगर दे दे तो उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. जो चाहे मर्जी आप कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यू विल बी गिवन अ लॉट. यू विल बी गिवन अ लॉट. और वला सोफा युतीका का रब का. और दे कौन रहा है अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपका रब. आपका तो इमेजिन करें कोई आपको बोले कि बच्चा 10 साल का कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ. तो आपके जहन में क्या आएगा? मतलब वो क्या देगा? एक बच्चे से बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर आप मॉनेटरी टर्म में सोचें तो मतलब क्या होगा? $10 $20. अगर कोई बादशाह का आपको बोले कि मैं देने वाला हूँ तो जहन में क्या आएगा? मतलब जो कह रहा है दे रहा हूँ, बंदा उसकी तरफ देखता है और फिर उसके हिसाब से समझता है कि तो यहाँ पे कौन दे रहा है? रब. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मतलब यू आर गोइंग टू बी गिवन अ लॉट एंड हु इज गोइंग टू गिव दैट? रब. तो अंदाजा करें कितना होगा. सो वला सोफा युतीका का रब होगा. और फिर तीसरी बात ये कि कोई लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट टू इट. सो यू आर बी गिवन अ लॉट. अल्लाह ताला उनको दे रहा है. देयर इज नो लिमिट टू इट. और फतरदा का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे. इतना दिया जाएगा आपको कि आप मुतमईन हो जाएंगे. अब फतरदा वाला वर्ड उधर भी आया था इसी से मिलता जुलता सूरह लैल में. सूरह लैल की आखिरी आयत क्या है? इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला. जिसका मतलब क्या है? जिन्होंने दिया सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए. इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला. जिन्होंने दिया those who have given only for the sake of pleasing अल्लाह सुब्हानहू तआला. उनके लिए अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? वला सौफा यरदा. अनकरीब दे विल बी प्लीज्ड. अनकरीब दे विल बी प्लीज्ड. अब यहाँ पे एक शर्त है. शर्त क्या है? जिन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए दिया उनको अल्लाह ताला अनकरीब बहुत खुश करेगा. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम आपको इतना देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे. सो वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा. और फिर अगली जो 3 आयत हैं वो अल्लाह ताला उनको याद करा रहा है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हालात में ये किया. तो जैसे अगर कोई बीवी गिला करे कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते तो बंदा कहता है मैं तुमको उस वक्त लेकर गया था इधर, हम लोग इधर गए थे, हमने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, ये दिया था. तो अब अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है अलम यजिदका यतीमन फआवा. व्हेन वी फाउंड यू
orphan, alam yajidka yatiman fa'awa, we provided for your shelter. تو اللہ تعالیٰ اچھا اب شیلٹر والی بات بھی اگر آپ سوچیں تو مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب فوت ہوئے؟ 6 مہینے پہلے. ہاں جی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو فوت ہو گئے تھے. پھر 4 سال وہ کس کے پاس رہتا ہے؟ حلیمہ کے پاس. پھر 2 سال اگلے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ, اور اگلے 2 سال اپنے دادا کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر اپنے چچا کے ساتھ. اب پرماننٹلی مطلب کسی نے بھی ایک طرح سے ان کی نگہداشت نہیں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ہم آپ کی نگہداشت کا بندوبست کریں گے. اور امیجن کریں اس وقت عرب کے حالات کو, لوگ کعبہ میں نعوذ باللہ برہنہ پھرتے تھے, پینا پلانا عام تھا, رقص گانا عام تھا, اور اس تمام کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس القاب سے مشہور تھے؟ صادق اور امین. جب ان کے مطلب امیجن کریں کہ کوئی مطلب یتیم ہو اور اس کے چاروں طرف اس طرح کا ماحول ہو تو اس کے بگڑنے کی چانسز کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وی ول ٹیک کیئر آف آل یور نیڈس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا کہ زمانہ جاہلیہ میں کبھی آپ سے کوئی جاہلیت والی چیز تو نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صرف ایک بار. آپ کو بات پتہ ہے اس وقت؟ جی وہ کسی شادی میں گزر رہے تھے تو وہ تھوڑی دیر رک گئے تھے وہ گانا سننے میں, تو وہ بھی ان کی میموری سے پھر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. ایسا مطلب اس طرح ہی ہے, بٹ ہوا یہ تھا کہ ان کے دوست تھے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے بکریاں اور چرواتے تھے, تو ان کا ایک دوست تھا. انہوں نے ان کے دوست نے بہت اصرار کیا کہ شادی ہے میرے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اس شادی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اگلے رات پھر اس نے اصرار کیا کہ شادی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پہ چلے گئے, لیکن جیسے ہی وہاں پر گئے تو نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے. تو وہ انہوں نے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. صبح جب اٹھے تو وہ سب کچھ ختم تھا. تو اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایک بار میں گیا تھا لیکن وہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا, نہ میں نے سنا, نہ میں نے کچھ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی نگہداشت کریں گے, ہم آپ کی جو ہے تو پرورش کریں گے. تو اس وجہ سے وہ کسی بھی اس جاہلیت زمانے جاہلیت والی چیز میں نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کا بندوبست کیا. پھر اگلی آیت جو ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی, اینڈ وین وی فاؤنڈ یو سیکنگ وی گائیڈڈ یو ووجدک ضالا فہدی. اب ضالا کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پہ بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ ان کو 3-4 چیزوں میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب غار حرا میں جا رہے تھے تو کنفیوز تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرک بھی تھے, تو کون ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ کوشچن بھی رائز ہوا تھا کہ اس وقت نہ تو اسلام آیا تھا اور نہ مطلب اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ وہ پیشوا تھے, وہ بڑے تھے, تو دین ابراہیمی کو فالو کرتے. تو وہ تھا نا جوز والا, لیکن وہ بھی پولیوٹ ہو چکا تھا. جی ویسے بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ بھی جو ہے دین ابراہیم پہ وہ بھی سارے جی وہ اسی طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. وہ جب ابابیل آئے تھے تو جو وہ آیا تھا ابراہم جی, تو اس کو آ کے بولا تھا ان کے دادا کو کہ بنو ہاشم کو کہ ان کی وہ بکریاں اور اونٹ انہوں نے قبضے میں کر لیے تھے. تو وہ ان کے پاس آئے تو ان کی بھی پرسنالٹی اتنی چارمنگ تھی, تو انہوں نے ویسے تو نہیں ان کو بٹھایا اور کہا کہ کس لیے آیا. میں نے کہا آپ نے میرے اونٹ اور بکریاں وہ کر دی ہیں, تم کو چھڑوا دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کعبہ کے بارے میں نہیں کہا کہ کعبہ کس, انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر, اللہ خود حفاظت کریں گے. تو پھر وہ اس پہ بھی انہوں نے عبادت کی تھی, اللہ سے آ کے کعبہ کے سامنے دعا کی تھی, یا اللہ تیرا گھر ہے, تو اس کی حفاظت فرما. تو پھر وہ ابابیل آئے اور وہ ہاتھی والوں, پھر وہ سورہ ابابیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو ووجدک ضالا فہدی, ایک تو یہ کہ when you were found seeking we provided you guidance. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کس ریلیجن کو فالو کرے, تو وہ اسی شش و پنج میں تھے, وہاں پہ جا کے غور فکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو وہ والی آیت نازل ہوئی. ایک یہ ہے جب دین مطلب وہی آ گئی اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں کہ دوبارہ غار حرا کبھی وہ گئے, مطلب he found it, he found what he wanted
جو غور و فکر کر رہے تھے, جو مدد اللہ تعالیٰ سے یا جو بھی رب سے رب کا کانسیپٹ تھا جو جیسے ان کو ملا, they never went back to the مطلب ہاں یس بالکل. اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی قارئ حرا نہیں گیا. تو وجدہ کا دا الفاظہ کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ when you were found seeking we gave you guidance. ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار مکہ میں راستہ بھول گئے تھے تو پھر وہ گائیڈنس ملی تھی ان کو کہ وہ واپس جہاں پہ جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ جا سکیں. اور ایک جو ہے وہ یہ کہ آیت ایک بار جو آئی تھی, کیونکہ سارا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا, پہلے ان کے پاس آتا تھا جبریل علیہ السلام کے پاس, تو ایک بار ان سے کوئی آیت بھول گئی تھی. تو پھر سورہ اعلیٰ کی ایک آیت ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى. سنقرئک فلا تنسى, سنقرئک فلا تنسى میں یہ تھا کہ اب آپ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں بھولیں گے. تو علم یجد کا یتیمن فآویٰ کا ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جتنی بھی آیتیں تھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے بعد ان کو یادداشت سے گئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ when you were found seeking we guided you. اور پھر آخری بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. And when we found you financially struggling we made you غنی, we made you free of need. So اور free of need میں ایک بات تو یہ کہ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی جو بھی پوزیشنز تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. اور یہ بھی مطلب اپوزٹ جیسے غنی کا اپوزٹ محتاج. ہاں جی بالکل. تو آپ کبھی محتاج نہیں, اللہ کے علاوہ کبھی کسی چیز کو محتاج نہیں. بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا, آپ فری آف نیڈ ہے. اچھا اب اس میں ایک میں اسکالر کو سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہے تھے قرآن میں دولت کا ملنے کا ذکر صرف ایک طرح کے لوگوں کے لیے کیا گیا. وہ مزے کی بات ہے, قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اور اگر اس کو دولت چاہیے تو اس کی شادی کروا دو, غنی ہو جاتا ہے. ایک یہ چیز اور ایک یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہا گیا. نہیں ایک اور چیز جب کہتے ہیں کہ طلاق کو سب سے برا سمجھا کہ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اور کسی طرح سے سیپریشن ہو جائے یا بریک اپ ہو جائے تو اللہ مطلب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی ٹوٹنے سے یا رشتہ ٹوٹنے کے بعد آپ غربت میں چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب ہم نے آپ کو ایسے ایسے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور تو اچھا وہ کیا تھا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آنے والا وقت کرنٹ وقت سے بہتر ہوگا. تو اس وقت تک کیا کرو, وہ آخری لاسٹ 3 آیات میں جب تک اچھا وقت نہیں آتا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب تقہر کا ورڈ کس سے نکلا ہے, قہر سے. تو کوئی یتیم آئے تو اس پہ ظلم مت کرو, اس کی مدد کرو. سو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جب کوئی سائل آئے تو تنہر کا ورڈ کس سے نکلا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار. اکثر جگہوں پہ یہ ورڈ آیا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار. جنت ہوگی اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ جو واما السائل فلا تنہر نہر سے نکلا ہے. اب نہر کا ورڈ یہاں پہ کیوں یوز کیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو نہر کو اس طرح سے امیجن کریں کہ someone is standing in water اور water is coming gushing and hitting him in face اور hitting her in face. تو جیسے اس کی تضحیک مت کرے, اس کو ایسے لگے کہ آپ اس کو تضحیک کے ساتھ ہاں جو ہے تو اس کا رویہ پڑ رہا ہے. تو سائل کو کبھی اس کی تضحیک مت کریں, اس کی جو مشکل ہے جو پریشانی ہے اس کا حل نکالے. اور آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا نہیں فحدث, حدیث ذکر کرو. اچھا اب نعمتوں کا نہیں ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت ہے, نعمتوں کا نہیں ہے, نعمت کا. ہاں اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. اب نعمتوں کا کیوں نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک ایک چیز نہیں ہے اس پہ بھی. مطلب اگر آپ نعمت کہتے ہیں تو ایک نعمت نہیں ہے, کئی نعمتیں ہیں. ایگزیکٹلی. ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار ہم کر ہی نہیں سکتے. مطلب امیجن کریں کہ someone can't see and given an option of you want to take $10 million, $10,000 million or you want the ability to be able to see, تو وہ کیا کرے گا, صحیح ہے, آنکھوں کی مان. تو یہ جو کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے
ہم ریئلائز نہیں کرتے, ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بٹ دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, چلنے کی صلاحیت, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اولاد, خاندان, گاڑی, گھر, سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو مطلب کتنی نعمتوں کا ذکر کریں. وہ بلکہ وہاں پہ تو ایک تکرار بھی ہے نا سورہ رحمان میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ, تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے, تقویٰ دے, پرہیزگاری دے, اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو محفل سجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دے, صلہ دے. تو وہ کل بلکہ سورہ کہف کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے امام صاحب, جہاں پہ میں مسجد میں پڑھنے گیا تھا. میری میٹنگ تھی 2 بجے تو میں نہیں جا سکا, تو میں 4 بجے والی مسجد میں گیا ہوں. تو سورہ کہف میں جو اصحاب کہف تھے تو ان کے بارے میں 3 آیتیں ہیں نا. ایک یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور they were all very young, جو وہاں پہ گئے تھے, they were all very young and all very wealthy, تو وہ وہاں پہ گئے تھے. اور پھر دوسری بات وہ یہ کہ surround yourself with good people, جو ایمان کی تلقین کریں یا ایمان کی یاد دہانی کرائیں یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت دے, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اپنی نعمت و رحمت سے نوازے.